سر، قطر میں پاکستان کے پرائم منسٹر اپنے وفد کے ساتھ پہنچ چکے ہیں، کیا تفصیلات ہیں وہاں پہ، کیا معاملات ہیں، کیا اس وقت چل رہا ہے؟ ابھی جو آخری خبریں ہیں اس میں تو وہ پرائم منسٹر آف پاکستان اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ قطر گئے تھے جی، امیر قطر کے ساتھ ملاقات کرنے اور سولیڈیرٹی کرنے کے لیے، اور جو آخری خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستانی وفد جو ہے وہ ایک روزہ دورے کے بعد، ملاقات کے بعد واپس وطن روانہ ہوا تھا، پہنچ چکا ہوگا، اب تک تو پہنچ گیا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ دورہ ایک ہنگامی دورہ تھا اور فوری طور پہ اس دورے کا فیصلہ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے دوحہ میں حماس کے رہنماؤں پر جو ہے وہ ایک قاتلانہ جو حملہ تھا، جی، اس پر جو ہے اطلاعات یہ ہیں، جو ان ملاقاتوں کے علاوہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں، یہ تقریباً اسرائیل کے 16 کے قریب جہاز جو ہیں انہوں نے اٹیک کیا 16 کے قریب۔ قریب، جن میں جو 10 کے قریب جو جہاز ہیں وہ براہ راست وہ اٹیک کر رہے تھے، بمباری کر رہے تھے دوحہ کے اس مقام پر جہاں حماس کے رہنما جو ہیں خلیل الحیہ اور باقی لوگ 5 لوگ جو ہیں وہ میٹنگ کر رہے تھے، اجلاس کر رہے تھے، اور 5 جہاز جو ہیں وہ انہیں ریسکیو کر رہے تھے اور ان کی سیکیورٹی پر یہ جو نافذ ایک تھے۔ ذرائع سے ہمیں اطلاع ملی ہے۔ اب یہ ہے کہ چونکہ قطر کے ساتھ ایک دوست اسلامی ملک ہے پاکستان کا، بہت دیرینہ تعلقات ہیں پاکستان کے، اور پرائم منسٹر پاکستان پہنچے ہیں فوری طور پہ، اور ان کے ہمراہ ایک پورا ڈیلیگیشن تھا جس کا میں بتاتا ہوں۔ پہلے جو ہے اس ملاقات میں وزیر اعظم پاکستان کی جو ہے وہ امیر قطر جو ہے حماد الثانی سے ملاقات ہوئی ہے، اور پورا نام ہے ان کا شیخ تمیم بن حماد الثانی، جس میں وزیر اعظم نے دوحہ پر بلا جواز اسرائیلی جارحیت اور بین الاقوامی قوانین کی صریحاً منافی حملے کے تناظر میں قطری امیر اور قطری عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا، سولیڈیرٹی کی ہے۔ امیر قطر الشیخ تمیم بن حماد الثانی سے ملاقات میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قطر اور پاکستان کے مابین دیرینہ تاریخی برادرانہ تعلقات کا ذکر کیا جو مشترکہ عقیدے اور اقدار پر مبنی ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان نے قطر کا ہمیشہ ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا اور دیتا رہے گا۔ ملاقات میں اسرائیل کے خطے کے مختلف ممالک پر بلا جواز حملوں اور مسلسل جارحیت کے ساتھ ساتھ خطے میں امن کے قیام کے لیے مشاورت کی گئی ہے۔ ٹھیک۔ اس دورے میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی وزیر اعظم کے ہمراہ پاکستانی وفد میں شریک تھے۔ زبردست۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی اطلاع ہے کہ یو اے کے صدر بھی پہنچ چکے تھے تقریباً اسی دوران یا اس کے بعد، اور شہزادہ محمد بن سلمان جو ہیں ان کے دورہ قطر کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ اب ہمارے جو ہے نا اس شو کے آنر ہونے تک وہ پہنچتے ہیں یا اس کے بعد پہنچتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ یہ تو تمام مسلم ممالک ہیں، یہ دوحہ واقعے کی جو ہے وہ ایک تو مذمت کر رہے ہیں، اور دوسرا قطر کے ساتھ جو ہے وہ سولیڈیرٹی کر رہے ہیں، اور اس حملے کو قطر پر حملہ جو ہے وہ تصور کیا جا رہا ہے، نہ کہ صرف جو ہے حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنانا، اور اس بات کا بھی تعین کیا جا رہا ہے کہ وہ جو اسرائیلی طیارے تھے وہ کہاں سے اڑے تھے اور سہولت کاری کہاں سے ہوئی۔ اس تمام تر صورتحال پر اس وقت غور جاری ہے، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جو ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں جس میں پاکستانی ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں یو اے ای اور سعودی عربیہ کے جو پرنس ہیں ان کی ملاقات کے بعد وہ ملاقات براہ راست ہوتی ہے یا انڈائریکٹ ہوتی ہے، کوئی بڑا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے، اور یہ بڑا ڈیولپمنٹ فیصلہ ہوگی۔ ایگزیکٹلی یہ جو ہے نا ایک بہت بڑے اتحاد کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے فلسطین کے لیے اور غزہ کے شہیدوں کے لیے۔ ٹھیک۔ اور جو ہے اس کے بعد جو ایک موومنٹ چل رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ گلف کے دوران اسرائیل کے حوالے سے،
اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے وہ خواہش جو ہے اور وہ ایجنڈا میرا خیال ہے اب شاید دفن ہو جائے اس صورتحال کے بعد، اور فلسطین کو باقاعدہ تسلیم کرنے کا اعلان بھی سامنے آ سکتا ہے۔ مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایگزیکٹلی اب جو ہے نا کوئی بڑا فیصلہ منظر عام پر آئے وہ گا۔ سامنے آنے کی توقع ہے۔ البتہ یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ اس یکجہتی وقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یکجہتی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں اور شدید غم و غصے میں ہیں اسرائیل کی اس گھٹیا اور گھناؤنی حرکت کے بعد۔ ٹھیک، اور سر پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح سے پاکستان اپنا جو ایک رول ہوتا ہے وہ نبھا رہا ہے، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ کے لیے پاکستان کے لیے کیسا ثابت ہوگا؟ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ تو جب ایران کے ساتھ بھی اسرائیل کے ایشوز تھے اور جی پاکستان نے بالکل کیٹاگوریکلی ایران کی ہر طرح سے حمایت کا اعلان کیا تھا پوری دنیا کے سامنے۔ بہت سے مسلم ممالک نے ایران کی اس طرح سے حمایت نہیں کی تھی۔ جی ٹرو، اس میں فیلڈ مارشل نے باقاعدہ طور پر ان سے اظہار یکجہتی کیا تھا اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی۔ پرائم منسٹر پاکستان اور موجودہ حکومت نے ان کے ساتھ سولیڈرٹی کی تھی۔ یہاں بھی صورتحال اس طرح کی ہے کہ یہ جو اعلامیہ آتا ہے اس تمام تر ملاقاتوں کا، اور میں بھی ایک مشترکہ اجلاس بھی آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے، وہ طلب کر لیا جائے، اور اس میں اس طرح کے بڑے ڈیسیجنز ہو سکتے ہیں جس میں اسرائیل کو شٹ اپ کال جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، یا ان حملوں کے حوالے سے جو ہے نا اسرائیل کے ساتھ کس طرح سے نمٹنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پھر اس میں امریکہ سے بھی بات ہوگی، اور وہ سعودی عربیہ کی سطح پہ بھی ہوگی، پاکستان کی سطح پہ بھی ہوگی، یو اے ای کی سطح پہ بھی ٹھیک، ہوگی۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ کچھ واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ شہیدوں کے لہو کا رنگ لہو جو ہے اس کا قیمت، ایک ازالہ ہونے کا وقت آتا ٹھیک ہے، تو شاید یہ وہ وقت ہے کہ ان کا جو لہو ہے وہ رنگ لے آئے گا۔ ٹھیک، اور سر جس سے آپ نے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی کہ ان کے کچھ وزٹس تھے گلف کنٹریز میں وہ کینسل ہو جائیں گے، نہیں اور نہیں نہیں، وہ تو ماضی میں ہو چکے ہیں نا، وہ تو کاروباری دورے تھے، وہ تو کر ٹھیک ہے، چکے ہیں، اور مزید وہ جو تو کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہاں وہ نہیں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا، دیکھیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب اگر پاکستان کی سطح پہ اور سعودی عربیہ کی سطح پہ اور تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ اسرائیل سے کوئی دو دو ہاتھ کرنے کا سوچتے ہیں، تو اس وقت امریکہ کا کیا رول ہوتا ہے؟ جی بالکل، امریکہ اس میں نیوٹرل رہتا ہے، انٹرفیئر کرتا ہے، یہ پھر بات کسی اور طرف چلی جائے کیونکہ گی۔ سیز فائر کے لیے سب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں نا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب ایز اے پیس میکر، اور وہ نوبل پرائز کے لیے بھی اپنے آپ کو فلسطین میں تو نامنیٹ، ڈونلڈ ٹرمپ سیز فائر نہیں کروانا چاہ رہے، ٹھیک، یہ تو کلیئر ہے، یہ تو کلیئر ہے، وہاں تو وہ رنگ بازی کر رہے ہیں مسلسل۔ چلے دیکھتے ہیں مزید تفصیلات جو آتی ہیں۔ سر نیپال کی بات کرتے ہیں، نیپال کے حوالے سے بتائیے کیا کوئی کیمپین چل رہی ہے یا کوئی پروپاگینڈا ہے، فوٹیجز جو آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، وہ سب کیا ہے؟ اصل میں نا وہ اس بات کو جوڑ لیں آپ میجر عدنان کی شہادت کے ساتھ، کیسے مطلب؟ وہ اس طرح جوڑ لیں کہ نیپال میں واقعہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ رجیم چینج بڑی دیر سے پلان ہو رہی تھی، وہ انہوں نے رجیم چینج کروا دی، واقعہ ہو گیا۔ اب جو ہے یہاں پہ جو ایک مخصوص جماعت ہے اس کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اب وہ تصویریں اور فوٹیجز نیپال کے لگاتا ہے، سری لنکا کے لگاتا ہے، بنگلہ دیش کی لگاتا ہے۔ دیکھیں وہ وہاں پہ انقلاب آ گیا ہے، سری لنکا میں انقلاب آ گیا ہے، اور بنگلہ دیش میں انقلاب آ گیا ہے، اور وہاں پہ حکمرانوں کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، وہاں کی افواج کے ساتھ یہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک مخصوص جماعت کا صرف جو سوشل میڈیا ہے اور ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہاں سے یہ اس طرح کی کیمپینز کی جا رہی ہیں، یہ بھول کے کہ 9 مئی میں ان کو وہ چھتر پڑے ہیں، ان کی چیخوں کی آواز جو ہے وہ پوری دنیا سن رہی ہے اس وقت، اوقات ان کی یہ ہے، لیکن آج بھی وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور یہ گھٹیا گھناؤنی خواہش جو ہے نا اپنے دل میں سجائے کہ یہاں بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے۔ تو مطلب یہاں ان ہاؤس ہی آپ، ان کے لیے یہ پیغام اتنا ہی کافی ہے یہاں کہ یہاں 10 مئی والی فوج ہے، یہ جو ہے نا یہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں 10 مئی والی فوج ہے جس نے 1.5 ارب کے ملک کو جو ہے وہ چنے چبوا دیے اور اس کی لکیریں نکلوا دیں اور اس سے معافیاں منگوا دیں اور اس سے سیز فائر کے ترلے کروا دیے۔ تو
آپ کی جو ہے نا یہ خواہش جو آپ یہ جو کیمپینز کرتے ہیں یہ انتہائی ایک گھٹیا اور انتہائی ایک شرمناک سوچ ہے، اور یہاں جو ہے نا وہ یہ میجر عدنان کا ملک ہے، یہ بھول جاتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے مختلف اس لیے ہے کہ یہ میجر عدنان شہید کا ملک ہے، یہ عزیز بھٹی شہید کا ملک ہے، یہ ایم ایم عالم کا ملک ہے، اور یہ راشد مناز کی کنٹری ہے، اور یہ فیلڈ مارشل کا ملک ہے، آپ نے بہت ہی اور بہترین بات کی ہاں ہے۔ تو یہ بھول جاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں